السلام علیکم۔ استقبال رمضان اور خطبہ محبوب رحمان۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں اور اس کی رات میں قیام تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہے، جس نے اس میں فرض ادا کیا ہے تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خواری و بھلائی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے یہ تو اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت، درمیان یعنی درمیانی 10 دن مغفرت اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام یعنی ماتحت سے اس مہینے میں کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے اور اس ماہ کی فرض عبادت دوسرے ماہ کے 70 فرائض کے مثل ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلے عشرے میں رب تعالیٰ مومنوں پر خاص رحمت فرماتا ہے جس سے انہیں روزہ تراویح کی ہمت ہوتی ہے اور آئندہ ملنے والی نعمت و اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے عشرے میں تمام صغیرہ گناہوں کی معافی ہے جو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرے عشرے میں روزے داروں کی جنتی ہونے کا اعلان، وہاں کے داخلے کا گویا ویزا اور پاسپورٹ جاری کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اس مہینے یعنی رمضان المبارک سے کس قدر عقیدہ اور الفت تھی کہ جو ہی اس ماہ مقدسہ کی آمد کے آثار پر انوار نظر آتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس برکت والے مہینے کا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ استقبال فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کے سامنے بھی اس مبارک مہینے کی شان و شوکت، شان و عظمت، فضائل و برکات اور دیگر دلکش اوصاف کو بیان فرماتے، اس کی اہمیت کو واضح فرماتے اور انہیں بھی مختلف نیک اعمال کرنے کا مدنی ذہن عطا فرماتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی دیوانے اور سچے عاشقان رمضان تھے، لہٰذا یہ حضرات بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت رمضان میں مسلمانوں کو مہمان رحمان کی آمد کی مبارکباد دیا کرتے، نیز انہیں روزوں کی ادائیگی، شب بیداری اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ کہلاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریری کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے، اور جس کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو غمگین اور اشکبار ہوتے ہیں
اور خطبہ اس دن میں کچھ الوداعی کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کی غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ اے عاشقان رمضان، آپ سب کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد رمضان المبارک اپنے دامن کرم میں رحمتوں اور مغفرتوں کے پروانے لیے ہم گناہ گاروں کے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے کہ جس میں نفلی عبادات کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے داروں کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے رہائی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر خود بھی خوشیاں منائیے اور دوسرے مسلمان کو بھی خوب مبارکباد پیش کیجیے۔ نیز اس مہینے کی آمد سے قبل دینوی معاملات سے فراغت پا کر نماز، روزوں، تلاوت قرآن، تراویح اور پورے ماہ یا کم از کم آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی برکتیں لوٹنے اور اپنے لیے راہ جنت کو آسان کیجیے۔ رمضان کو رمضان کہنے کی وجوہات۔ اس ماہ کی شان و عظمت کے پیش نظر علماء کرام نے اس سے کئی اسماء مبارکہ بیان فرمائے ہیں، مگر ان میں رمضان سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ آئیے اس مہینے کو رمضان کہنے کے چند وجوہات بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد کعبے کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہیں ہی اللہ عز و جل کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، یا یہ رمضا سے نکلا گیا ہے۔ رمضا موسم خزاں کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین ڈھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان یا رمضان کہتے ہیں، یا یہ رمضان سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس مہینے میں اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون۔ را سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، ضاد سے مراد ہے دمان الہی، الف سے مراد ہے امان الہی اور نون سے مراد ہے نور الہی۔ رمضان میں 5 عبادات خصوصیت کے ساتھ کی جاتی ہے: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اعتکاف اور شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادات کر لے تو وہ ان 5 انعامات کا مستحق ہوگا۔ ماہ غفران ہم گناہ گاروں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ اس مقدس مہمان کی آمد تو کیا ہوتی ہے، عاشقان رمضان کی تو خوشیوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ انوار رمضان کی روشنیوں سے فضا نور بار ہو جاتی ہے، عبادت کا ذوق و شوق کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ روزے رکھنے، تلاوت کی سعادت پانے، ختم قرآن کی محافل سجانے اور شرکت فرمانے، سحری و افطاری کروانے، زکوٰۃ، فطرات، عشر و صدقات اور خیرات اور مدنی عطیات ادا کرنے اور کروانے، تلاوت قرآن کرنے، رکوع سجود میں مشغول رہنے اور مساجد کو آباد کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک کو مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان حق ترجمان سے مختلف مواقع پر ماہ رمضان کے خصوصیتوں تو نوازشات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور بارگاہ الہی سے تقسیم ہونے والے انعامات حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آئیے آمد رمضان المبارک اور اس کے برکات پر
مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور نیک نیت کرتے ہیں کہ خوب خوب نیکیوں کے ذریعے اس ماہ مبارک کا بھرپور استقبال کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ جو بندہ مومن اس مہینے کے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے پر سونے کی بناوٹ ہوگی جس پر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ جب بندہ رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ رمضان سے لے کر اس دن تک کیے گئے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے نماز فجر سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں۔ اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں کوئی سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد کے موقع پر ایک دن ارشاد فرمایا، تمہارے پاس برکت والا مہینہ رمضان آ گیا ہے جس میں اللہ عز و جل تمہیں غنی فرماتا اور تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا اور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل تمہاری نیکیوں کی رغبت دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اچھے اعمال پیش کرو، کیونکہ بدبخت وہی ہے جو اس مہینے میں اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم رہا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب رب العالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک جنت کو ایک سال سے دوسرے سال تک ماہ رمضان کی آمد کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات تشریف لاتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مسیرہ کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے جنت کے پتے اور دروازوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں اور ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت آواز کسی نے سنی نہ ہوگی۔ پھر بڑی آنکھوں والی حوریں باہر نکلتی ہیں اور جنت کی بالکنیوں پر کھڑی ہو کر یوں پکارتی ہے کہ کوئی ہے اللہ عز و جل کو پکارنے والا تاکہ وہ اس کی ہم سے شادی کرائے۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ اے رضوان جنت، یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام لبیک کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اے مالک جہنم کے دروازے بند کر دو، اے جبریل زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں میں فساد نہ ڈالیں۔ پھر اللہ عز و جل رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو 3 مرتبہ یہ ندا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی میں مراد پوری کروں، جس کی مراد میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جسے میں بخش دوں۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے قربان کہ وہ اپنے معصوم فرشتوں کو اس ماہ مقدسہ کی پہلی شب میں جنت کے دروازے کھولنے، جہنم کے دروازے بند کرنے اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دینے کا احکامات ارشاد فرماتے ہیں۔ نیز رب العالمین عز و جل کے حکم سے ایک ندا دینے والا لوگوں کی بارگاہ خداوندی سے مرادیں مانگنے اور توبہ کرنے اور بخشش مغفرت کا سوال کرنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دینی معاملات میں الجھے رہنے کے بجائے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو ضروری کاموں سے کسی حد تک فارغ کر لیں اور فرائض و احباب کی پابندی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے خصوصی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اس میں سنن و مستحبات، تلاوت قرآن کریم،
تراویح، اعتکاف اور دیگر عبادات کی کثرت کریں، بلکہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے پورے ماہ رمضان یا کم از کم آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر کے ماہ سیام کے قدردانوں میں شامل ہو جائیں۔ روزانہ دن اور بعد تراویح ہونے والے 2 مدنی مذاکروں میں اول تا آخر شامل ہو کر علم دین حاصل کرنے والے عاشقان رسول کی فہرست میں ہم بھی اپنا نام لکھوا لیں اور رب تعالیٰ کو راضی کر کے بخشش و مغفرت کے حقدار بن جائیں۔ آئیے ترغیب کے لیے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق عبادت کے بارے میں 3 روایات سنتے ہیں، تاکہ انہیں سن کر ہم بھی اپنا مدنی ذہن بنائیں اور اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو عبادت و اعتکاف کے لیے تیار کر لیں۔ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو شاہ بنی آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا، نماز کی کثرت فرماتے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور خوف خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری رہتا۔ جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا الکرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ شاہ آدم و بنی آدم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ جہاد کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نیکی کا حکم دینا، نمبر 2 برائی سے منع کرنا، نمبر 3 صبر کے مقام پر سچ کہنا اور نمبر 4 فاسقوں سے بغض رکھنا۔ پھر ارشاد فرمایا، جس نے نیکی کا حکم دیا اس نے مومنین کے ہاتھ مضبوط کیے، جس نے برائی سے منع کیا اس نے فاسقوں کی ناک خاک آلود کی۔ نمبر 1 نیز ایک اور حدیث میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ لوگوں میں بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے رب عز و جل سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی زیادہ کرنے والا، بہت زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا۔ شیخ کے طریقت امیل اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دیائی دامت برکاتہم عالیہ اپنے فیضان رمضان کے رسالے میں نقل فرماتے ہیں کہ کم بخار میں ایک غیر مسلم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر یعنی کھلے عام کھانا شروع کر دی۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک چمچہ رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہنے لگا کہ تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کے بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو غیر مسلم تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں غیر مسلم تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل سے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ سنا آپ نے، رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک غیر مسلم کو اللہ عز و جل نے نہ صرف دولت ایمان سے نواز دیا بلکہ اسے جنت میں بھی داخل فرما دیا۔ اس واقعے سے خصوصاً ان غافل مسلمانوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا بالکل احترام نہیں کرتے اور گرمی کی شدت کا بہانہ بنا کر معاذ اللہ روزے قضا کر ڈالتے ہیں، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ روزے داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے ہیں، پان گٹکے مین پوڑیاں وغیرہ اشیاء چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے حیابکار و مروت ہوتے ہیں کہ سر عام مشروبات پیتے بلکہ بریانیاں اور سموسے وغیرہ کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ یوں ہی بعض ندار روزہ رکھنے کے باوجود معاذ اللہ عز و جل تاش، شطرنج، لیڈو، ویڈیو گیمز کھیلنے، فلمیں، ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے وغیرہ برائیوں سے باز نہیں آتے۔
ایسیوں کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی موت اور اس کی تکالیف نیز قبر و حشر کے معاملات پر غور کریں اور سوچیں کہ ماہ رمضان کی ناقدری اور اس کا تقدس پامال کرنے کے سبب اگر عذاب قبر یا عذاب جہنم میں مبتلا کر دیا گیا تو ہمارے نرم و نازک جسم رب تعالیٰ کے عذاب شدید کو کیسے سہ سکیں گے۔ یاد رکھیے ماہ رمضان کی بے حرمتی کرنا اللہ عز و جل کی ناراضگی کا سبب ہے۔ منقول ہے ایک بار امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض سے گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے کہ یا علی کرم اللہ تعالی وجہ میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کے دردناک پکار نے حیدر قرار کرم اللہ تعالی علیہ کریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کو بخشنے کی درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا، دن کو تو روزے رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی یا نہیں اداسی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ سنا آپ نے کہ جس بدبخت نے رمضان المبارک کی تعظیم کرنے کے بجائے اس کی بے حرمتی اور خدا تعالیٰ کے غضب سے بے پرواہ ہو کر گناہوں میں مشغول رہا، تو اس بد نصیب کا کس قدر بھیانک انجام ہوا کہ مرنے کے بعد وہ عذاب قبر میں گرفتار ہو کر بری طرح ذلیل و رسوا ہوا۔ غور تو فرمائیے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر گناہ کرنے والوں کا جب یہ حال ہے تو یہ نادام مسلمان بلا وجہ شرعی اس ماہ میں سر سے روزے ہی نہیں رکھتے، کھلے عام کھاتے پیتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ بلا خوف و خطر گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، تو ان کا انجام کس قدر دردناک ہوگا۔ لہٰذا اپنی کمزوری پر ترس کھائیے، گھبرا کر جھٹ پٹ گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کیجیے اور نماز و روزوں کی پابندی شروع کر دیجیے۔ یاد رکھیں کہ بلا اجازت شرعی ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنا بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ آئیے اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اس کے روزے نہ رکھے تو وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا اس میں سے کسی ایک کو پایا مگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔
ابھی ہم نے جو حدیث پاک سنی ہے اس میں روزہ خوروں، والدین کے نافرمانوں اور درود شریف پڑھنے میں بخل سے کام لینے والوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول موجود ہے۔ لہٰذا ان کاموں میں مبتلا رہنے والوں کو چاہیے آج ہی ماہ رمضان کے روزے چھوڑنے اور درود شریف کے معاملے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرنے کی بری عادات سے پیچھا چھڑا کر اپنی آخرت سنوار لے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ خلاف شرع کاموں میں کسی کی اطاعت کرنا شرعاً جائز نہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والدین کی اطاعت کے بارے میں پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، جائز باتوں میں اپنے والدین کی اطاعت کرنا فرض ہے، اگرچہ خود گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں، کیونکہ ان کے گناہ کا بال انہی پر ہے۔ اس کے سبب کوئی شخص بھی جائز کاموں میں ان کی اطاعت سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم دے ان کے کاموں کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح جب بھی مکی مدنی آقائے دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیں یا سنیں تو اس وقت یاد سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کے وقت درود پاک نہ پڑھنے والوں کو حدیث پاک میں کنجوس کہا گیا ہے۔ چنانچہ تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ماہ رمضان کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے شب قدر کو اسی مہینے میں پوشیدہ رکھا ہے، اور شب قدر وہ عظیم رات ہے جس میں کی جانے والی عبادات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پورے ماہ مبارک کا اعتکاف فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تحفظ نشان ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اسے تمام نیکیوں کا ثواب ایسے دیا جاتا ہے جیسے نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کردہ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا فوری فائدہ تو یہ ہے کہ یہ متقف کو گناہوں سے باز رکھتا ہے، کیونکہ اکثر گناہ غیبت، جھوٹ اور چغلی وغیرہ لوگوں سے میل جول کے باعث ہوتی ہے۔ متقف دنیا سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوتا ہے، جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مسجد و اعتکاف کا لحاظ رکھتے ہوئے نہ خود بری باتیں کرتا ہے نہ کرواتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم ہو گیا، جیسے زیارت قبور، مسلمانوں سے ملاقات، بیماری کی خیریت معلوم کرنا، نماز جنازہ میں حاضری وغیرہ، اسے ان سب نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے یہ کام کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ زمزم نگر حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی عبدالرزاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ٹنڈو جام کے ایک یونیورسٹی کے لیب انچارج تھے، ان کے 2 بچے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر وہ خود نمازوں اور سنتوں سے دور تھے اور ذہن مکمل طور پر دنیا داری والا تھا۔ رمضان المبارک میں انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی دعوت پیش کی گئی تو فرمانے لگے، میرے بچوں کی امی ناراض ہو کے میکے جا بیٹھی ہے، اگر میں اعتکاف کروں گا تو وہ آ جائے گی۔ انہیں بتایا گیا انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی۔ چنانچہ وہ آخری عشرے رمضان المبارک بمطابق 1995 میں زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کے ساتھ متقف ہو گئے۔ سیکھنے سکھانے کے حلقوں، سنتوں بھرے بیانات، رغبت انگیز دعاؤں اور پرسوز نعتوں نے ان کے قلب میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی،
نمازوں کی پابندی کا عہد کر لیا، داڑھی مبارک و امامہ شریف سے آراستہ ہو گئے اور نعتیں بھی پڑھنے لگے۔ اعتکاف کے دوران ہی روٹھی ہوئی بچوں کی امی بھی واپس آ گئی اور گھریلو لشکر رنجیاں بھی ختم ہو گئی۔ اعتکاف کی برکت سے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، داڑھی، زلفوں، امامہ شریف اور مدنی لباس میں نظر آنے لگے۔ مدنی قافلوں میں سفر بھی کیے اور مدنی ماحول میں رہتے ہوئے اسی سال یعنی بروز جمعرات 27 ربیع النور شریف غالباً 14 ہجری بمطابق 1995 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی خوش بختی تو دیکھیے کہ بوقت وفات ان کے لب پر نعت شریف کا یہ مصرع تھا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری اسلامک معلومات، اسلامک ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہے نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔